کہ بچوں کے تحت رسول اسلام کی ذات کو نقصان پہنچایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کا مددگار بن کر رسول کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ جو ذوات مقدسہ کھڑی رہا کرتی تھی ان کا نام تھا جناب حمزہ اور جناب سرکار ابو طالب. کہ بچوں کو سامنے اس لیے رکھا گیا، بچوں کو اس لیے بھیجا گیا کہ بچے رسول کی شان میں گستاخی کرے، بچے اگر رسول کے اوپر پتھر برسائیں، رسول کو اگر نقصان پہنچائیں. اگر جناب حمزہ آگے بڑھ کر آتے ہیں تو جناب حمزہ کے آگے آنے کے بعد ہم ایک جملہ کہیں گے کہ اے حمزہ تم اتنے دلیر، اتنے بہادر، اتنے شجاع اور بچوں کے سامنے آ رہے ہیں، لہذا جناب حمزہ رک جائیں گے اور رکنا ہی ہے. کہ دوسرا سلسلہ کہ اگر بوڑھوں میں جناب سرکار ابو طالب آتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ آپ سردار قریش، آپ اتنی بڑی جید شخصیت، کہتے ہیں آپ آئے ہیں، یہ تو بچوں کا معاملہ ہے. لہذا واقعات سنے ہوئے ہیں آپ کے کہ جناب سرکار ابو طالب گئے ہیں اور کہا کہ دیکھو تمہارے بچے میرے بھتیجے پر یہ ظلم کر رہے ہیں. کہا ابو طالب یہ تو بچوں کی بات ہے. سرکار ابو طالب مسکراتے ہوئے واپس چلے آئے. سرکار ابو طالب مسکراتے ہوئے واپس چلے آئے. کافروں نے، مشرکوں نے ایک پروپیگنڈا نشر کیا. مقصد کیا تھا؟ کہا دنیا کو رسول سے دور کیا جائے، کردار پیغمبر کو دنیا کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیا جائے. کا پہلا جو ہتھ کنڈا اپنایا گیا، جو پروپیگنڈا کیا تھا، کیا کہ رسول کی شان میں گستاخی کر کے دنیا کے سامنے نشر کیا کہ یہ شاعر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ مجنون ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. کہ شاعر اس زمانے کی جو شاعری تھی، اس زمانے کے جو اشعار ہوا کرتے تھے وہ اتنے زیادہ فحاش ہوا کرتے تھے، اتنے زیادہ خراب ہوا کرتے تھے کہ شاعروں کو اس زمانے میں بہت خراب سمجھا جاتا تھا. کہ یہ پروپیگنڈا کیوں کیا گیا؟ کہ اس لیے یہ پروپیگنڈا اختیار کیا گیا کہ لوگ رسول کے پاس نہ آنے پائے، وہ ایک طبقہ نہ آنے پائے کہ جو دانشور طبقہ تھا، اور وہ دانشور طبقہ بزرگوں کا طبقہ تھا. کہتا رسول کے پاس یہ بزرگ نہ جانے پائیں. دوسرا لفظ کہتے یہ جادوگر ہیں. معاذ اللہ. کہ جادوگر کیوں کہا؟ کہ اس لیے کہ جادوگروں سے عورتیں بہت زیادہ خوفزدہ ہوتی ہیں، لہذا جادوگروں کے پاس عورتیں نہ جانے پائیں اور عورتیں رسول اسلام کی باتوں کو نہ سنیں، لہذا یہ لفظ اختیار کیا گیا کہ یہ جادوگر ہے. معاذ اللہ. کہتے تیسرا لفظ اختیار کیا گیا، معاذ اللہ یہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں. کہتے دیوانوں سے کون ڈرتا ہے؟ کہتے بچے. انسانی زندگی میں تین طبقے ہوتے ہیں، یا بزرگ ہوتا ہے، یا عورتوں کا طبقہ ہوتا ہے، یا بچوں کے طبقات ہوتے ہیں. کہتے جوان تو سارے یہ خرافات میں ملوث تھے، اس لیے جوانوں کے لیے تو کوئی جملہ اختیار کرنا نہیں ہے. کیوں؟ سارے جوان تو ایک ساتھ نا، ابو جہل کے ساتھ ہیں، ابو لہب کے ساتھ ہیں، عتبہ کے ساتھ ہیں، شیبہ کے ساتھ ہیں، عتیبہ کے ساتھ ہیں. یہ جتنے کفاران مکہ تھے یہ ان کے ساتھ ہیں، لہذا جوانوں کی انہیں ضرورت نہیں تھی. جوان تو ہمارے ساتھ ہیں. کہا بزرگوں کو دور کیا جائے، عورتوں کو دور کیا جائے، بچوں کو دور کیا جائے. جب یہ سارا ان کا پروگرام پاس آؤٹ ہو چکا، ایک مرتبہ انہوں نے یہ دیکھا کہ نہ بزرگ اب رسول کے پاس جا رہے ہیں، نہ عورتیں رسول کے پاس جا رہی ہیں، نہ بچے رسول کے پاس جا رہے ہیں. یہ مطمئن ہونے لگے. جب انہیں اطمینان آنے لگا، ایک مرتبہ خدا کی بارگاہ میں رسول نے ہاتھوں کو بلند کیا، قدرت کی آواز آئی کہ اے رسول فکر نہ کرو، اے رسول فکر نہ کرو، انہوں نے جو پروپیگنڈا تمہارے خلاف کیا ہے میں خدا ہوں. انہوں نے بزرگوں کو تم سے دور کیا ہے، ایسا بزرگ تمہارے ساتھ کروں گا کہ دنیا دیکھتی رہے گی. کہا ابو طالب کو ساتھ میں کر دیا، کہا اور
عورتوں کو تم سے دور کیا ہے، ایسی عورت کو تمہارے پاس کروں گا کہ مکے کی کوئی عورت اس کی برابری نہیں کر سکی۔ خدیجہ الکبریٰ کو ساتھ میں کر دیا۔ کہا بچوں کو تم سے انہوں نے دور کیا ہے، تم فکر نہ کرو، یہ تمام مکے کے بچے ایک طرف رہیں گے، ایک بچہ ایسا ساتھ میں کروں گا کہ ہر وقت آپ کی نصرت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ علی ابن ابی طالب کو ساتھ میں کر دیا۔ بزرگوں کو دور کیا تھا تو تمہارے بزرگ اور ہیں، سرکار ابو طالب اور ہیں۔ عورتوں کو دور کیا تھا، تمہارے یہاں کی عورتیں اور ہیں، جناب خدیجہ الکبریٰ اور ہیں۔ بچوں کو دور کرنے آئے تھے، تمہارے بچے اور ہیں، سرکار علی مرتضیٰ اور ہیں۔ یہی تو ہوا نا، جب علی مرتضیٰ ساتھ میں ہیں۔ اب دور سامنے آتا ہے کہ وہ مکے کے تمام خرافاتی بچے وہ آ کر رسول پر پتھر برسانا شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ علی مرتضیٰ کو سرکار ابو طالب نے بھیجا، جاؤ بیٹا۔ علی مرتضیٰ آتے ہیں، مولا کائنات آ کر رسول کے سامنے چل رہے ہیں۔ ایک بار سمجھایا، 2 مرتبہ سمجھایا، 3 مرتبہ سمجھایا، اب سمجھ میں اگر نہیں آ رہا ہے، اور ان کے ذہنوں میں کیا تھا بچوں کے، کہا ہم تو اتنے سارے ہیں، ہم تو اتنے سارے ہیں۔ یعنی غلطی کہاں پر کر رہے ہیں، کہا جو علی کے امتیاز کو نہ پہچانے وہی برباد ہوتا ہے، جو علی کے مرتبے کو نہ پہچانے وہی برباد ہوتا ہے۔ لہذا علی مرتضیٰ کے سامنے جتنے آتے چلے گئے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کے پیر ٹوٹے، کسی کا سر پھوٹا، کسی کو کچھ ہوا، کسی کو کچھ ہوا۔ اب جو آئے تھے رسول کے سامنے یہ کہنے کے لیے جناب حمزہ سے اور جناب ابو طالب سے کہ دیکھو یہ تو بچوں کی بات ہے، اب وہ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں کہ دیکھو یہ بچوں کو کیا کیا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار ابو طالب نے وہی جواب دیا مسکرا کر، ارے یہ بچوں کا معاملہ ہے، یہ ہمارے پاس کیوں لائے ہیں؟ کہا یہ ہمارے پاس کیوں لائے؟ اب جو تلملائے ہوئے بچے تھے وہ اپنی ماؤں کے پاس پہنچے۔ جب اپنی ماؤں کے پاس پہنچے، کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ کہا کیا ہوا؟ پیر ٹوٹ گیا۔ کہا کیا ہوا؟ سر پھوٹ گیا۔ کہا کیا ہوا؟ آنکھ پھوٹ گئی۔ یہ سارے ماجرے بچے ماؤں سے بتاتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے اپنے بچے کا ہاتھ تھاما، کسی نے اپنے بچے کا ہاتھ تھاما، کسی نے اپنے بچے کا ہاتھ تھاما، اور ہاتھ تھام کر علی کے مقابل مائیں نہیں آئی ہے، علی کے مقابل یہ مائیں نہیں آئی ہے۔ یہ کہاں چلی؟ کہتی لات منات عزا کے پاس۔ یہ ان کے بت تھے نا، یہ ان کے خدا تھے۔ کہا ان کے پاس پہنچی۔ جب ان کے پاس پہنچی تو ان کے پاس پہنچ کر مطالبہ کر رہی ہیں۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وہ کوستی ہیں، برا بھلا کہتی ہیں۔ ایک بار وہ کہتی ہیں کہ جو لات کی ماننے والی ہے وہ لات سے، جو منات کی ماننے والی ہے وہ منات سے، جو عزا کی ماننے والی ہے وہ عزا سے، جس کا جو بت تھا اس کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ وہ علی کا نقصان کر دے، علی کو برباد کر دے، علی کو ڈبو دے، علی کو فنا کر دے۔ لیکن وہ تینوں پر زبانیں نازیبہ سے یہ کہہ رہے ہوں گے نا، ان کی تو زبان ہے نہیں، وہ تو کہہ سکتے نہیں، لیکن اندر ہی اندر وہ خود کہہ رہے ہوں گے کہ تم ہم سے مدد مانگنے آئی ہو، ہم تو خود اپنے لیے فکر مند ہے کہ کبھی علی اندر آ گئے تو ہمارا کیا ہونے والا ہے۔ اس بات پر جی مولا کائنات جس نے عشیر میں وعدہ کیا تھا، کیا وعدہ کیا تھا؟ یا رسول اللہ میں مدد کروں گا، میں نصرت کروں گا۔ تو علی نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا تھا؟ جب تم میری مدد کے لیے تیار ہو تو میں رسول تمہیں اپنا ولی بناتا ہوں، وصی بناتا ہوں، جانشین بناتا ہوں، اور امامت کا عہدہ عطا فرماتا ہوں خدا کی جانب سے۔ امامت کا عہدہ کیوں مل رہا ہے؟ مجھے سرکار ابوالفضل عباس تک پہنچنا ہے۔ 2 جملے سے مولا کائنات کی یہ فضیلت کا مطالبہ کیا گیا تھا، لہٰذا یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ امام جو مولا کائنات کی ذات ہے، کہتے ہیں یہ علی مرتضیٰ، یہ ولی، یہ خدا کے خاص ولی،
ان کے صفات کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ بغیر دیکھے ہوئے، بغیر سوچے ہوئے، بغیر جانے ہوئے علی نے کبھی کہا ہے کہ مجھے علی مانو؟ کہتے نہیں. علی نے کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ تم مجھے مانو گے تو میری فضیلت بڑھے گی. کہ ہم علی کو علی مانے یا نہ مانے، علی کی فضائل میں کوئی کمی نہیں آتی، علی کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں آتی. کہتے یہی علی مرتضیٰ ہیں کہ حبابہ ایک ایسی خاتون کہ جو امامت کے دلیل کے لیے مولا کائنات کی خدمت میں پہنچی اور جا کر کہتی کہ یا علی آپ وقت کے امام ہیں؟ کہا ہاں. کہ میں امامت کی سند چاہتی ہوں، کہ امامت کی سند چاہتی ہوں. مولا کائنات مسکرا کر کہتے ہیں کہ سند کس شے پر چاہیے؟ کہ یا علی آپ جو شے پر تجویز کر دیں. کہتی وہ سنگریزہ پڑا ہوا ہے، وہ پتھر پڑا ہوا ہے، وہ پتھر اٹھا کر لے آؤ. مولا کائنات نے وہ پتھر بلوایا، وہ بابا وہ پتھر لے کر آئی، پتھر لا کر جناب علی مرتضیٰ کی خدمت میں دی. جیسے ہی پتھر مولا کائنات کے ہاتھ میں آیا، مولا کائنات نے اپنی انگشتری سے ایک مہر کر دی. اٹ واز ناٹ دا ربر اسٹیمپ. وہ ربر اسٹیمپ نہیں تھا جتنی آسانی سے ہم سن رہے ہیں. کہ پتھر پر مہر کر دی. کا پتھر پر مہر ہو رہی ہے کس کی؟ کا علی مرتضیٰ کی انگشتری کی. انگشتری پتھر پر مہر کرنے پر قادر ہے. کسی نے سوال کیا ہوگا یا علی یہ پتھر کیسے اتنا نرم ہو گیا؟ کہا بھول گئے کہ میں نے پتھر پر علم کا دین کا علم گاڑا ہے. میں نے پتھر پر دین کا علم گاڑا ہے. علم کے تعلق سے ہی آنا ہے نا مجھے، لہذا وہ علم بھی ذہن میں ہے کہ یہ انگشتری مہر کر دی. مسکراتی ہوئی حبابہ چلی. دوسرا دور آیا سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا. دوسرے دور میں سرکار حسن مجتبیٰ کے پاس میں جیسے ہی یہ حبابہ پہنچتی ہے، جناب سرکار حسن مجتبیٰ کہتے ہیں کہ وہ پتھر لائی ہو. ایک مرتبہ دائیں بائیں دیکھتی ہے، کہا مولا کس سے کہہ رہے؟ کہا تم سے کہہ رہا ہوں. کہا تم سے کہہ رہا ہوں. ایک مرتبہ حیران ہو کر کہتی ہے نہ میں نے ابھی آپ سے سلام کلام کیا، نہ میں نے آپ سے ابھی گفتگو کی، نہ میں نے آپ سے ابھی کوئی مطالبہ کیا، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وہ پتھر لائی ہو؟ کہا وہ امام ہوتا ہی نہیں جو وقت کو نہ جانتا ہو. پتھر لے کر آگے بڑھتی ہے. ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے مہر کر دی. تیسرا دور آیا سرکار سید الشہداء کا. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام مسکرا کر کہتے ہیں جس مہر کا پتھر لے کر چلی ہو وہ پتھر لا کر مجھے دے دو، میں بھی مہر کر دیتا ہوں. تیسرے دور میں آ کر جناب سرکار سید الشہداء سے مہر کروا لی. کہا 3 دور دیکھ لیا. امام علی کا دور دیکھا، امام حسن علیہ السلام کا دور دیکھا، امام حسین علیہ السلام کا دور دیکھا. چوتھا دور آئے تک ضعیفہ ہو گئی، کمر خمیدہ ہے، آنکھوں کا نور کم ہو گیا، بال سفید ہو گئے. ایک مرتبہ لکڑی کا سہارا لیے ہوئے جناب سرکار امام زین العابدین علیہ السلام کی سرکار زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی. تمام اصحاب کا مجمع امام زین العابدین کو گھیرے ہوئے کھڑا ہوا تھا. ایک مرتبہ امامت کی نظر حبابہ پر پڑی. اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ تم سب الگ الگ ہو جاؤ، وہ حبابہ آ رہی ہے. لکڑی کو ٹیکتی ہوئی دھیمے دھیمے حبابہ جناب سید الساجدین کے پاس پہنچی. چوتھے امام کہتے ہیں کہ وہ پتھر لائی ہو. ضعیفہ نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس پتھر کو نکالا اور پتھر کو نکال کر چوتھے امام کی خدمت میں دیتی ہے تو ہاتھوں میں راشا ہے. سرکار زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں ضعیفہ ہو گئی ہو. کہا جی مولا.
ضعیفہ ہو گئی ہوں. کہا کتنا دور دیکھا؟ کہا امام علی علیہ السلام کے دور میں جوان تھی. کہا آپ کے جد کے دور میں جوان تھی. اب عمر اتنی ہو چکی ہے کہ اللہ جانے کتنے روز رہوں کتنے روز نہ رہوں. ایک مرتبہ زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں کیا واپس اسی سن و سال میں پہنچنا چاہتی ہو؟ کیا واپس اسی سن و سال میں پہنچنا چاہتی ہو؟ ایک مرتبہ اپنے لرزتے ہوئے سر کو اٹھایا اور سر کو اٹھا کر ایک مرتبہ کہتی ہے کہ کیا میرے نور بھی واپس آ سکتا ہے، آنکھوں کی روشنی بھی واپس آ سکتی ہے؟ کہا کیا بھول گئی زلیخا کو؟ کیا بھول گئی زلیخا کو؟ کہا مولا سمجھی نہیں. کہا جب یوسف قدرت رکھتا ہے جوانی واپس پلٹانے پر تو یہ علی کا پوتا کیوں نہیں رکھتا جوانی واپس پلٹانے پر؟ ایک مرتبہ جیسے جیسے زین العابدین کی انگلی کا اشارہ ہوتا تھا ویسے ویسے کمر سیدھی ہوتی جاتی تھی. ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ اس کی کمر اشارے پر سیدھی کیسے ہو رہی ہے؟ کہا کیا سورج کا پلٹنا بھول گیا؟ اشارہ علی کی انگلی کا بھول گیا؟ جو کائنات کی روش کو پلٹ سکتا ہے اس کا پوتا بھی کسی کی جوانی کو پلٹ سکتا ہے. چوتھے امام نے جیسے ہی اسے جوان کیا ہے ایک مرتبہ گھبرا گئی. کہا مولا اب وہ پردہ اس طرح سے نہ رہا. ایک مرتبہ چادر عطا کی اور چادر عطا کر کے مولا وہاں سے روانہ کرتے ہیں. روانہ ہوتے ہوتے ایک مرتبہ مسکرا کر پوچھتی ہے مولا بتاتے تو جائیے کہ میری عمر اور کتنی ہونے والی ہے؟ ایک مرتبہ چوتھے امام نے کہا کہ تم میرے چوتھے فرزند کا دور دیکھو گی. کہا یہی حبابہ تھی کہ پانچویں امام کا دور دیکھا، چھٹویں امام کا دور دیکھا، ساتویں امام کا دور دیکھا، آٹھویں امام کے دور میں پہنچی. اور جب آٹھویں کے دور میں پہنچی ایک مرتبہ جیسے ہی مہر ثبت کی ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حبابہ اب چند دن باقی رہ گئے ہیں اس لیے کہ سید الساجدین نے جو عمر بتائی تھی وہ یہی ختم ہونے والی ہے. اس سلوات پڑھیں کردار جو امامت کا ہے یہ مجاہدین اسلام ہے کہ جنہوں نے جہاد کیا. اب یہی علی مرتضیٰ کے متعلق بات میں نے شروع کی تھی اس لیے کہ سرکار ابو الفضل عباس تک پہنچنا تھا. روایت عزا کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. جناب باب الحوائج سرکار وفا علمدار با وفا ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام یہ ذات وہ ذات ہے کہ کائنات میں معصومین کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت مآب ذات ہے یا جناب زینب ہیں یا جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام. کردار کے اعتبار سے دیکھیں، گفتار کے اعتبار سے دیکھیں، شجاعت کے اعتبار سے دیکھیں، نجابت کے اعتبار سے دیکھیں، سخاوت کے اعتبار سے دیکھیں، کرامت کے اعتبار سے دیکھیں، جتنی فضیلتیں دنیا میں پائی جاتی ہیں اگر تمام فضیلتوں کو یکجا دیکھنا ہو تو سرکار ابو الفضل عباس کی طرف نظر کریں. تاریخ کا وہ باب کہ جس کے لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ انہیں بہت احتیاط سے ادا کرو. اس لیے کہ جناب محمد حنفیہ بھی علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جناب عباس بھی علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، جناب اون بھی علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں اور دیگر اور بیٹے ہیں. لیکن ان تمام بیٹوں میں جو فضیلت جناب ابو الفضل عباس کو حاصل ہے وہ کسی اور بیٹے کو نہیں. کہا کیوں؟
کہا اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ذکر العباس میں یہ روایت آپ پڑھ سکتے ہیں، جناب محمد حنفیہ وہ شجاع، وہ بہادر، وہ دلیر بیٹا علی مرتضیٰ کا کہ صفین کے میدان میں 17 یا 18 مرتبہ مولا کائنات نے بھیجا ہے جنگ لڑنے کے لیے. ہر مرتبہ محمد حنفیہ نے بڑھ بڑھ کر حملہ کیا ہے، ہر مرتبہ بڑھ بڑھ کر حملہ کیا، فتح یابی حاصل کر کے واپس پلٹ کر آئے ہیں کہ محمد حنفیہ ہے. ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ نے جناب علی مرتضیٰ کے سامنے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ بابا ابھی واپس آیا ہوں جنگ سے. علی کہہ رہے ہیں کہ جاؤ. بابا ابھی آیا ہوں. یہ جملہ سننا تھا. علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ یہ تیری ماں کے دودھ کا اثر ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علی مرتضیٰ کہہ سکتے ہیں، جناب محمد حنفیہ سمجھ سکتے ہیں. جناب سرکار ابو الفضل عباس کے 3 بھائی موجود ہیں کربلا کے میدان میں. ایک ایک بھائی کو جب روانہ کر رہے ہیں تو وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو محمد حنفیہ سے میرے بابا نے کہا تھا کہ یہ تیری ماں کے دودھ کا اثر ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے ماں کا نام بھی کہیں زیر حرف آئے. کہتے ہیں ماں کون ہے؟ جناب فاطمہ کلابیہ، جنہیں کیا کہتے ہیں؟ ام البنین. ام البنین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بنی بیٹا، بنین کی ماں. ام یعنی ماں، بنین بیٹے. ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں. کہتے ہیں یہ بیٹوں کی ماں کیسی ماں تھی؟ کہتے ہیں علی مرتضیٰ نے اپنے بھائی جناب عقیل کو بلا کر کہا کہ میرے لیے تجویز کرو ایک ایسے خاندان کی، ایک ایسے قبیلے کی کہ جس کا بیٹا مجھ سے پیدا ہونے والا ہو، وہ شجاع ہو، بہادر ہو، دلیر ہو. جناب عقیل کیوں منتخب کیے گئے؟ کہتے ہیں جناب عقیل، روایت ازا کی روایت بیان کر رہا ہوں، جناب عقیل اس وقت میں علم الانساب کے سب سے زیادہ ماہر ترین شخص تھے. علم الانساب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نسب کو پہچاننے والا، حسب کو پہچاننے والا. شاخ دیکھ کر، جسم کی جو ساخ ہوتی ہے اس کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا بھائی ہے، کس کا بھتیجا ہے. کہتے ہیں قدموں کو دیکھ کر جناب عقیل بتا دیا کرتے تھے کہ باپ کوئی اور ہے، نام کسی اور کا ہے. حال حلیہ دیکھ کر جناب عقیل بتا دیا کرتے تھے کہ یہ کسی کے نام سے منسوب ہے اور کسی کی آل میں سے ہے. جناب عقیل کو جناب علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ اور ہمارے لیے تلاش کرو. میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا مولا آپ نے جناب عقیل کو کیوں بھیجا؟ کہا اس لیے بھیج رہا ہوں کہ عقیل کو سارے خاندانوں کی خبر ہے. عقیل جانتے ہیں کہ کس کا شجرہ نسب کیسا ہے، کون سا قبیلہ بہادر ہے، کون سا قبیلہ شجاع ہے، کون سا قبیلہ دلیر ہے، کون سا قبیلہ کیا ہے. میں کہوں گا مولا یہ آپ نسلوں کو پہچاننے کے لیے، نسلوں کو پرکھنے کے لیے جناب عقیل کو منتخب کر رہے ہیں کیونکہ عقیل علم الانساب کے ماہر ہے. یہ کام تو آپ کے ذوالفقار بھی کر لیتی ہے. بھائی نسلوں کو دیکھ دیکھ کر تو ذوالفقار بھی چلتی تھی نا. جس کی ذوالفقار نسلوں کو جانتی ہو وہ علی مرتضیٰ کا مرتبہ کیا ہوگا؟ تو مولا ڈائریکٹ کہتے تھے کہ جا کر اس فلاں قبیلے میں میری تجویز کر دو. کر نہیں. جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام سے خدا نے کیا کہا؟ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا خدا جانتا نہیں تھا؟ کہا خدا تو جانتا ہے کہ ہاتھ میں کیا ہے، لیکن جب جناب موسیٰ سے پوچھا تو موسیٰ جواب کیا دیتے؟ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اس سے جانوروں کو چلاتا ہوں، میں اس سے اپنے اوپر سایہ کرتا ہوں، میں اس سے لکڑیوں کو ہٹاتا ہوں، میں اس سے دریا میں راستہ پیدا کرتا ہوں، میں اس سے فلاں کام کرتا ہوں. اے موسیٰ تم سے پوچھا کیا گیا تھا؟ کہا مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے، تو بس وہی جواب تو دیا. لگے کہا نہیں، یہ ساری فضیلتیں بتانا ضروری ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ بات ایک پوچھی جاتی ہے، فضائل پیچھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں. کہا علی مرتضیٰ اس لیے بھیج رہے ہیں جناب عقیل کو اور اس لیے دنیا کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا کے سامنے واضح ہو جائے کہ جس قبیلے کی طرف میں
جناب عقیل کو بھیج رہا ہوں ان کے یہاں کا باپ کیسا ہے, بیٹا کیسا ہے, بھائی کیسا ہے, بیٹی کیسی ہے, رشتہ دار کیسے ہے, قبیلہ کیسا ہے, خانوادہ کیسا ہے. کہا اسی لیے تو چادر تطہیر میں بھی مسئلہ آیا تھا نا کہ جبریل نے پوچھ لیا کہ کون کون اندر, کیا جبریل جانتے نہیں؟ کہا جانتے ہیں, لیکن خدا بتا رہا ہے کہ فاطمہ ہے, اس کا بابا ہے, اس کے بچے ہیں, اس کا شوہر ہے, اور اس کے بعد فضیلت شروع ہو رہی ہے کہ یہ وہ ہے جن کے لیے میں نے چاند کو روشن کیا, سورج کو نمودار کیا, ستاروں کو مزین کیا, دریا ان کے لیے بہائے, پہاڑ ان کے لیے تیار کیا. کہا دنیا کو ان کے لیے بنایا. کہا بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے فضائل دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے. کہ ان کے فضائل دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے. ایک مرتبہ جیسے ہی جناب عقیل جاتے ہیں اور جا کر سوال کرتے ہیں کس کے سامنے؟ حزام, جناب حزام جناب فاطمہ کلابیہ کے والد. کہا کہ میں بنی ہاشم سے. کہا سرکار میں جانتا ہوں. کہا کیسے جانتے ہو؟ کہا آپ کا حسن و جمال بتا رہا ہے کہ آپ قبیلہ بنی ہاشم سے, خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. کہتے کس لیے آئے ہیں؟ کہا میں آپ کے یہاں آپ کی بیٹی کا ہاتھ طلب کرنے آیا ہوں. فوراً اٹھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ شرف بخشا. بہت بڑا فضیلت کا جملہ کہہ رہا ہوں اس کی بات. کہتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ, لیکن ایک جواب دے دیجئے. آپ کے یہاں کا ہر فرد فضیلت مآب ہے, لیکن مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ جس کے لیے میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ جیسے ہی جناب عقیل سے جناب حزام نے سوال کیا, ایک مرتبہ جناب عقیل مسکرا کر کہتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ علی مرتضیٰ کے لیے مانگ رہا ہوں. فوراً قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ میرا اتنا بڑا شرف ہونے والا ہے مجھے نہیں معلوم تھا. ایک مرتبہ کہتے ہیں کیا علی کو جانتے ہو؟ کہا وہی علی کہ جو خدا کے گھر میں پیدا ہوا تھا. جو خدا کے گھر میں پیدا ہوا تھا, جس کے گھر میں فرشتے غلام ہیں. کہا میری بیٹی وہاں جانے والی. جب یہ مرتبہ خاندان کا ہو, جب یہ مرتبہ ماں کا ہو, اس گھر میں پیدا ہوتا ہے قمر بنی ہاشم. کون قمر بنی ہاشم؟ بے پڑھے لکھوں کے یہاں, میں کہتا ہوں نا, بے پڑھے لکھوں کے یہاں پڑھا لکھا ہو جانا کمال کی بات نہیں ہے. میرے گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے اور میں 12th پاس ہو جاؤں, گھر والے ارے ہمارا بچہ 12th پاس ہو گیا, ہمارا بچہ 12th پاس ہو گیا, ہمارا بچہ. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے. لیکن جب کسی گریجویٹ کے یہاں پر یہ کہا جائے کہ بھائی وہ ہمارے یہاں کے بچے نے 10th پاس کر لیا, کہا وہ تو ابھی کچھ پڑھا ہی نہیں. کہ یہ بے پڑھے لکھوں میں پڑھا لکھا کہلانا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. کیا لقب ملا ہے سرکار ابو الفضل عباس کو؟ کہتے ہیں قمر بنی ہاشم. قمر کسے کہتے ہیں؟ چاند کو. بنی ہاشم کون ہے؟ کہتے ہیں وہ خوبصورت خاندان کہ جہاں پر رسول جیسا خوبصورت ہے, جہاں علی جیسا خوبصورت ہے, جہاں حسن جیسی خوبصورتی موجود ہے, جہاں حسین جیسی خوبصورتی موجود ہے, جہاں اتنے خوبصورت موجود ہو, ان کے درمیان قمر بنی ہاشم کا لقب پانا یہ شرف کی بات ہے. بس میں آ رہا ہوں علمداری کے جانب. کہتے ہیں علی مرتضیٰ, علی مرتضیٰ کو علم دیا گیا. کہاں پر؟ کہتے ہیں خیبر میں. دنیا میں آپ کو ساری چیزیں ہمارے درمیان سے بٹی ہوئی نظر آئیں گی. مسجد بڑھ گئی, منبر بڑھ گئے, محراب بڑھ گئی. کوئی چیز اگر صرف ہمارے پاس باقی رہ گئی تو وہ صرف علم ہے جو خیبر سے آج تک ہمارے پاس ہے. جو آج تک ہمارے ہی پاس ہے وہ علم عباس ہے. اور یہ علم عباس
کوئی معمولی چیز نہیں ہے. نے کہا نا کہ جو علمداری کرنے والے ہمارے یہاں کے بچے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، وہ ایک مرتبہ سوچیں یہ علم اٹھانا، یہ ہم تو شبھی اٹھا رہے ہیں اس لیے ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا، لیکن جب رسول اسلام ایک مرتبہ جناب علی مرتضیٰ موجود نہیں ہے، ایک اعلان کرتے ہیں کہ تمہارے درمیان کون ہے کہ جو ایک علم اٹھائے گا. کہا یا رسول اللہ آپ کسے دینا چاہتے ہیں؟ کہا تمہارے درمیان جو سب سے زیادہ آیتوں کا حافظ ہو، جو تمہارے درمیان قرآن کی آیتوں کا سب سے زیادہ حافظ ہو، اسے یہ علم عطا کروں گا. ایک شخص باہر آتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اس وقت ان تمام کے درمیان مجھے قرآن کی زیادہ آیتیں یاد ہیں. معلوم ہوا کہ علمداری کا معیار یہ ہے کہ قرآن کے عالم ہونا. اب میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں کہ صرف سرکار باب الحوائج صرف بہادر نہیں تھے، صرف شجاع نہیں تھے، صرف دلیر نہیں تھے، صرف جنگجو نہیں تھے، صرف تلوار جلانا نہیں جانتے تھے. یہ وہ تھے کہ جو حافظ قرآن بھی تھے اور عالم قرآن بھی تھے. ورنہ علم تو ان کی میراث سے نکلا ہوا ہے نا. جن کے شاگردوں میں امام ابو حنیفہ ہو، امام احمد ابن حنبل ہو، امام مالک ہو، امام شافعی ہو، جن کے شاگرد اتنے بڑے بڑے عالم ہو کہ فقہ کے امام ہو، تو ان کے فرزندان کا علم کیا ہوگا؟ ان کے فرزندوں کا علم کیا ہوگا؟ بس آخری جملہ آپ کی خدمتوں میں عرض کر کے بات کو تمام کر رہا ہوں کہ یہ فضیلت مآب شخصیت جس کا نام تاریخ نے عباس بتایا اور علمدار بتایا، کہتے ہیں وفا عباس سے جدا نہیں کی جا سکتی. عباس وفا کے ساتھ اور وفا عباس کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ جیسے سورج سے روشنی کو جدا نہیں کیا جا سکتا، چاند سے چاندنی کو جدا نہیں کیا جا سکتا، دریا سے روانی کو جدا نہیں کیا جا سکتا، ویسے ہی لفظ وفا کو عباس سے اور عباس کو لفظ وفا سے جدا نہیں کیا جا سکتا. ذرا گرامی، ہم اور آپ ایک بیداری کے ساتھ جملہ کہ دو شخصیتیں تاریخ کی ایسی نظر آتی کہ ہم اپنے آپ کو عزادار کہتے ہیں نا. عزادار اگر کوئی سب سے بڑا کائنات میں گزرا ہے تو امام زین العابدین علیہ السلام. جو سب سے بڑا صاحب کردار ہے وہ سب سے بڑا عزادار ہے. جو سب سے بڑا صاحب کردار ہے وہ سب سے بڑا عزادار ہے، اور جو دوسرا سب سے بڑا صاحب کردار ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا علمدار ہے. یہ دو شخصیتوں کے درمیان باب الحوائج، ہم کہتے ہیں نا باب الحوائج. کیا کبھی آپ نے غور کیا؟ باب الحوائج سرکار عباس کی ذات، وہ دیندار، وہ پرہیزگار، وہ صالح کہ جس کے لیے خود چھٹے امام فرماتے ہیں السلام علیک یا عبد الصالح، اے عبد صالح آپ پر ہمارا سلام ہے. ان کے مسائل وہ مسائل ہیں کہ علی مرتضیٰ آخری وقت ہر بیٹے کو وصیت کرتے ہیں سرکار ابو الفضل عباس کو اپنے قریب نہ بلایا. ام البنین پریشان ہو جاتی ہیں، آ کر کہتی ہیں کہ اے علی، اے آقا، آپ نے اپنے سارے فرزندوں کو ساری وصیتیں نصیحتیں کر لی، عباس کے لیے کوئی وصیت نہیں.
ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام کو بلایا سرکار باب الحوائج ابوالفضل عباس اور جناب مولا حسین علیہ السلام دونوں ساتھ ساتھ آئے. ایک مرتبہ جناب عباس کا ہاتھ جناب مولا حسین کے ہاتھوں میں دیا. ایک مرتبہ مولا عباس سے وصیت کرتے کہ عباس یہ کون ہے؟ کہا حسین. دوسری جانب ایک اور اشارہ کیا, کہا یہ کون ہے؟ سر کو نہیں اٹھاتے. آپ سمجھ گئے نا, عباس سر کو اوپر نہیں اٹھاتے, ایک مرتبہ نہیں کرتے ہیں یہ کون ہے؟ کہا شہزادی. جناب علی مرتضیٰ کہتے ہیں بیٹا کربلا میں حسین کا خیال رکھنا اور کربلا کے بعد یہ زینب ہے. کہا بابا کیا اجازت مل جائے گی؟ کہا اجازت نہیں ملے گی. کہا بابا اجازت نہیں ملے گی. کہا تجھے اجازت نہیں ملے گی لیکن تیرا سر نو کے لہجہ پر بلند ہو جائے گا. اسی لیے سرکار ابوالفضل عباس کا سر نو کے لہجہ پر نہیں ٹھہرتا تھا. کسی نے سجاد سے پوچھا مولا یہ سر نو کے لہجہ پر کیوں نہیں ٹھہرتا؟ کہا اپنے بابا سے وصیت میں وعدہ کیا تھا کہ زینب کے سر پر نظر نہیں جانے پر. یہ وہی عباس ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کے متعلق ایک مرتبہ جناب عباس سے علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ عباس تجھے حسین آواز دے رہا ہوگا اور تو اس کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرے گا. عباس نے سونا چھوڑ دیا. ایک دن غازی نہیں سویا, 2 دن غازی نہیں سویا, 3 دن غازی نہیں سویا, 7 دن گزر گئے. ام کلثوم نے دیکھا غازی کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہے, چہرہ سوج گیا ہے, ورم ظاہر ہو گیا ہے. ایک مرتبہ جناب زینب کو ہاتھوں سے تھام کر کہا اے بہن غازی کی آنکھوں کو دیکھو, غازی کے چہرے کو دیکھو. ایک مرتبہ جناب زینب آتی ہے, غازی اپنے سر کو اونچا کر. ایک مرتبہ غازی کہتا نہیں سر کو اوپر نہیں اٹھا سکتا. کہا کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ کہا ماں نے منع کیا ہے شہزادی کے قدموں سے اوپر نظر نہ اٹھنے پائے. شہزادی کے قدموں سے اوپر نظر نہ اٹھنے پائے. بس سزادارو ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے غازی تجھے میرے حق کا واسطہ, تجھے میرے حق کا واسطہ. ایک مرتبہ غازی نے اپنے سر کو اٹھایا, جیسے ہی سر کو اٹھائے گا آنکھوں کو کھول. آنکھوں کو کھولا, آنکھوں میں خون جمع ہوا ہے, آنکھیں سرخ نظر آ رہی ہے. ایک مرتبہ ہاتھوں کو پکڑا اور کہتی ہے غازی کیا بات ہے؟ کہا 7 دن سے سویا کیوں نہیں؟ کہا آقا نے کہا تھا, بابا نے کہا تھا کہ حسین تجھے آواز دے رہا ہوگا اور تو آواز پر لبیک نہیں کہے گا. ایک مرتبہ ہاتھوں کو پکڑا, علی کی خدمت میں لے کر چلی. کہا بابا آپ نے کیا کہہ دیا تھا؟ ایک مرتبہ پوچھا. کہا عباس کیا ہوا؟ کہا بابا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ حسین آواز دے رہا ہوگا اور تو آواز پر آواز نہیں دے گا. بس ایک مرتبہ علی نے اپنی آگوش میں عباس کو لیا اور ایک آواز بلند کرتے ہیں اے عباس, ارے یہ وقت نہیں ہوگا, یہ کربلا کے میدان کا منظر ہوگا. ارے تو اپنے شانے کٹائے لہر برات پر سو رہا ہوگا, حسین تجھے آواز دے رہا ہوگا, سکینہ تجھے آواز دے رہی ہوگی اور تو لہر برات پر اپنے شانوں کو زخمی کر کے سویا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ بار الحق کے چاہدہ معصومین علیہ السلام و حق شہداء کربلا و حسینان کربلا تمام مزید و پریشان حال و پریشانیوں کو دفع فرما, مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما, مشکلات میں ان کی مشکلات کو آسان فرما. خدایا ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. سرکار زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما. ان کے اعمال و انصار میں ہمارا شمار فرما. ایک سورۃ فاتحہ کے التماس ہے برائے سال مرحوم سید بنیاد حسین سید یا بلال حسین سید ارشاد حسین
شمشاد صاحب کو جملہ مومن